طے کیا گیا ہے۔ 60 روزہ روڈ میپ کے تحت تکنیکی مذاکرات فوری طور پر شروع کیے جائیں گے۔ امریکہ ایران نے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ فریقین کے درمیان غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے مواصلاتی لائن قائم کر لی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی کوششوں سے لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ عباس اراغچی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی یا استثناء دے دیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم کر دیا گیا ہے۔ منجمد کیے گئے بعض اثاثے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے لیے ایک بڑے پیمانے پر تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی کوششوں سے لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ عباس اراغچی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی یا استثناء دے دیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ منجمد کیے گئے بعض اثاثے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے لیے ایک بڑے پیمانے پر تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان قطر کی انتھک کوششوں سے بڑی پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات برآمدات پر پابندیوں میں نرمی یا استثناء مل گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ منجمد بعض اثاثے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے لیے بڑے پیمانے پر تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی کوششوں سے لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ عباس اراغچی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی یا استثناء دے دیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم کر دیا گیا ہے۔ منجمد کیے گئے بعض اثاثے بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ ایران کے لیے ایک بڑے پیمانے پر تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان قطر کی انتھک کوششوں سے بڑی پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی یا استثناء دے دیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم کر دیا گیا ہے۔ منجمد کیے گئے بعض اثاثے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے لیے ایک بڑے پیمانے پر تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے ایکس پیغام میں لکھا ہے کہ پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی کوششوں سے لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ عباس اراغچی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی یا استثناء دے دیا گیا ہے، جبکہ آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم کر دیا گیا ہے۔ منجمد کیے گئے بعض اثاثے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے لیے ایک بڑے پیمانے پر تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان قطر کی انتھک کوششوں سے بڑی پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ایکس پیغام میں لکھا کہ تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات برآمدات پر پابندیوں میں نرمی یا استثناء مل گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم، منجمد بعض اثاثے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے لیے بڑے پیمانے پر تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی انتھک کوششوں سے لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ عباس اراغچی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی یا پھر استثناء دے دیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم کر دیا گیا ہے۔ منجمد کیے گئے بعض اثاثے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے لیے ایک بڑے پیمانے پر تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان قطر کی انتھک کوششوں سے بڑی پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ایکس پیغام میں لکھا ہے کہ تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات برآمدات پر پابندیوں میں نرمی یا استثناء مل گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم، منجمد بعض اثاثے جاری کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان اور قطر کا امریکہ ایران مذاکرات کے اختتام پر اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مذاکرات میں مزید تکنیکی بات چیت کے لیے نیا طریقہ کار طے کیا گیا ہے۔ 60 روزہ روڈ میپ کے تحت تکنیکی مذاکرات فوری طور پر شروع کیے جائیں گے۔ امریکہ ایران نے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ فریقین کے درمیان غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے مواصلاتی لائن قائم کر لی گئی ہے۔ آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنانے پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ تنازعات سے بچنے کے لیے سیل قائم کیا گیا ہے۔
फरीकैन सालिस ममालिक और लबनान उसमें शामिल होंगे। एलामिये में अमरीका और ईरान की मस्बत कोशिशों को भी सराहा गया है। पाकिस्तान और कतर का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। मुज़ाकरात में मज़ीद तकनीकी बातचीत के लिए नया तरीक़ेकार तय करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। 60 रोज़ा रोड मैप के तहत तकनीकी मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू होंगे, जिसके लिए 60 रोज़ का वक्त दिया गया है। अमरीका ईरान ने आला सतह की कमेटी कायम करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। एलामिया फरीकैन के दरमियान गलत फहमियों से बचने के लिए मवासलाती लाइन कायम कर ली गई है। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अनवर साहब, 60 रोज़ा रोड मैप के तहत तकनीकी मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू किए जाएंगे। जो अहम पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जिन नुकात पर पहले मरहले में बातचीत होगी? देखिए ना, अभी जो आपने भी खुद बयान किए वो नुकात जो हैं उसमें तो बात यानी सिर्फ यही नहीं है कि बातचीत का रोड मैप जारी किया गया, बल्कि जो सारे बड़े मसाइल हैं उनको भी टच किया गया है और उन पे भी एक राय का इजहार किया गया है कि उसको किस तरह हल किया जाएगा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि वैसे ही हुआ है जिसकी तवक्को थी। इससे ज़्यादा एक दिन के अंदर इससे ज़्यादा कामयाबी तो नहीं हासिल हो सकती थी। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत कामयाब अमल रहा ये सारा। ठीक है, और आप क्या समझते हैं कि क्या 60 रोज़ा रोड मैप वाकई फाइनल एग्रीमेंट की तरफ जाएगा या सिर्फ ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग है? नहीं, मेरा ख्याल है कि जरूर जाएगा इंशाल्लाह, इसलिए कि जिस तरीके का ये एलामिया आया है उसमें बिल्कुल ये इस बात की तरफ वाज़ह इशारा मौजूद है कि दोनों फरीक मामलात को बातचीत के जरिए हल करने का हतमी फैसला कर चुके हैं और इस बात पे अमेरिका और ईरान पूरी तरह तैयार हैं कि मज़ीद जंग से बचा जाए। और जब तक ये ख्वाहिश मौजूद है तो फिर किसी भी समझौते का होना मुश्किल नहीं है। अच्छा अनवर साहब, क्या समझते हैं इस अमल में ट्रांसपेरेंसी मौजूद है या सब कुछ क्लोज डोर डिप्लोमेसी है? इससे क्या होगी कि देखिए, 18 घंटे की बातचीत हुई और उसके बाद यानी इसके बाद वो खामोश भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अगर खामोश रहेंगे तो बहुत सी गोइयाँ शुरू हो जाएंगी, लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। तो उससे बचने के लिए उन्होंने बातचीत की और बातचीत के फौरन बाद एक एलामिया भी जारी कर दिया कि भाई इस तरह बातचीत हुई है और ये इन चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग हुई है, एग्रीमेंट हुई है। तो ये तो बहुत ही मैं समझता हूँ खुश आइंद इक़दाम हैं ये कि आप पहले एक दूसरे से बातचीत में तो मीडिया को नहीं शामिल कर सकते। पहले आप बातचीत करें, बातचीत करने के बाद फिर आप बता भी दें कि बातचीत हुई और उसमें क्या तय पाया। तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तो अमल नहीं हो सकता। ठीक है, और आप क्या समझते हैं कि इनमें से कोई नुकात ऐसे हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं दोनों तरफ के लिए? नहीं, ये नुकात उस तरह के नहीं है कि जो नेगोशिएबल या नॉन नेगोशिएबल हों। ये तो नुकात का मकसद ही यही है कि आगे बातचीत होगी। तो जब अगर आगे बातचीत होनी है तो नॉन नेगोशिएबल तो नहीं है ना। ये तो ये फैसला किया गया है कि इन मौज़ूआत पे इस तरह बातचीत होगी। ठीक है, और आप क्या समझते हैं क्या दोनों तरफ जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो अब भी सबसे बड़ी रुकावट है? ट्रस्ट डेफिसिट है और वो रुकावट भी है, लेकिन जिस तरीके से इंगेज हुए हैं और जिस तरीके से ये एलामिया जिस तरह का एलामिया जारी हुआ है उससे तो ये लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट में भी कमी आई है। ट्रस्ट जो है उसको रिबिल्ड किया जा रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि बड़ा वो अहम और अच्छा ये है एलामिया है। ठीक है, और आप क्या समझते हैं क्या ये मुआहदा लॉन्ग टर्म पीस ला सकता है या सिर्फ टेम्परेरी फ्रीज है? नहीं, लॉन्ग टर्म पीस ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है, इसलिए कि इसमें वो पॉइंट्स मौजूद हैं जो लॉन्ग टर्म पीस की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, जिस तरह हम बात कर रहे थे अनवर साहब पहले भी, ईरान के जो हार्डलाइनर्स हैं और रिफॉर्मिस्ट हैं वो इस डील पर किस हद तक मुत्तफिक हैं? हार्डलाइनर्स और रिफॉर्मिस्ट ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये दोनों मुल्कों में हमायत भी है इस अमल की और मुखालफत भी है और उसके तहत ही ये जो है ना मामला तय पाएंगे। ठीक है, और आप क्या समझते हैं क्या ईरान का जो एनरिचमेंट लेवल है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा ईरान?
انریچمنٹ لیول پہ کمپرومائز تو کیا کرنا ہے، مطلب انریچمنٹ لیول پہ ایک ایگریمنٹ پہ پہنچنا ہے، اور وہ ایگریمنٹ یہی ہوگا کہ ایران نیوکلیر ویپن نہیں بنائے گا۔ اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ نہ امریکہ یا جو میڈیٹر ہیں بیچ پاکستان اور قطر اس کی توقع کرتے ہیں، اور نہ وہ ممکن ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ ایران امریکہ کو کہے، امریکہ آ کے وہ اٹھا کے ان کا یورینیم لے جائے، یا چائنا آ کے لے جائے۔ ہاں یہ ہوگا کہ وہ بین الاقوامی برادری کی، خاص طور پہ جو اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے IAEA، اس کی نگرانی میں وہاں ایرانی جو ہیں اس یورینیم کے بارے میں جو کچھ بھی اقدامات اگری ہوں گے وہ کریں، اور اس کی نگرانی کی جائے تاکہ دنیا یہ تصدیق کر سکے کہ ایران نے اس سمجھوتے پہ عمل درآمد کر لیا ہے۔